بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، علماء کرام کی زبانی آپ سنت کی اہمیت اور اتباع سنت کی برکات کا بیان سماعت فرما رہے ہیں. ابھی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب نے مثالیں دے کر یہ سمجھایا کہ جتنی سہولت، راحت اور عافیت سنت کا اتباع کرنے میں ہے، اور اتنی مصیبت اور پریشانی سنت کی مخالفت کے اندر ہے. اس کا ایک عملی نمونہ ابھی آپ کے سامنے آیا. یہ 11 نکاح ہوئے ہیں جس میں نہ بارات آئی، نہ ڈھولک بجی، نہ شامیانہ سجایا گیا، نہ باجا بجا، اور نہ کسی طرح کی اور دوسری خرافات کی. اس پر مسودہ پڑھا گیا اور ہزاروں صالحین کے مجموعے میں سب کو گواہ بنا کر نکاح کی ذمہ داری سے منظور کر دیا گیا. ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ سنۃ. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اور 1450 سال سے اس ارشاد گرامی کی حقانیت اور اس کی صداقت عملی طور پر ثابت ہوتی چلی آتی ہے. قابل مبارکباد ہے وہ نوجوان کہ جن کا آج جہاں نکاح کیا گیا ہے، ان کے والدین، ان کے گھر کے افراد اور ان کے وہ رشتے دار کہ رسم و رواج کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے جن کی ظاہری خاطرداری اور ان کے اعزاز و اکرام سے کوئی اثر پڑتا ہے، اور اس کی پابندی کی وجہ سے بہت سے لوگ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی خواہش کرنے کے باوجود رشتے داروں کے، دامادوں کے، سمجھوں کے، نوچا کے اور اس کے دوستوں کے مطالبات کے آگے سفر انداز ہو جاتے ہیں اور رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے نکاح کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس پر غور کیجیے. ان اعظم النکاح برکۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح. ایک برکت تو کھلی ہوئی ہے کہ پیسہ خرچ نہیں ہوا، قرض نہیں لینا پڑا، مہربانی نہیں اٹھانی پڑی. لیکن نکاح کے بعد اس کی جو برکات پوری زندگی میں ظاہر ہونے والی ہے وہ اسی نکاح کے اندر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو آپ کے ارشاد کے مطابق کم سے کم خرچ کے ذریعے انجام دیا گیا. وہ برکات کیا ہے؟ اور ان آیات کی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
سے گزارش کرو جب دور گزر جائیں لے کر نہیں کھڑے ہو کے تماشا کر رہے ہیں. ذرا 5 منٹ کا وقفہ کر لو. دیکھے دیکھے تو ہے بہت کرا بھائی جاتا دیکھ کے آؤ. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی. اللہ جل شانہ اپنے انعامات اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو شمار کراتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور مودت پیدا کی. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کی اور رحم کا جذبہ پیدا کیا. غور کیجیے، ایک اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی جن میں پہلے سے کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی رشتے داری نہیں ہے، کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے، اسی نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما دیتے ہیں کہ ایک کو دوسرے کے بغیر چین نہیں آتا، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف اور ایک کی راحت دوسرے کی راحت ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ ان کو شریک حیات کہا جاتا ہے، ایک چنے کی 2 ڈال کی طرح ہو جاتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے ان کے درمیان تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا فرمائی ہے. یہ نکاح کی برکت ہے. اعظم النکاح برکت، جس نکاح کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے گا یہ برکت اس میں حاصل ہوگی. ورنہ شوہر کو شکایت رہے کہ جہیز کم لے آئی، عورت کو شکایت یہ ہوگی کہ تمہارا خاندان بہت غریب ہے، بہت نیچا ہے، ہمارے معیار سے نیچا ہے، ہماری یہاں عزت نہیں کی جاتی. اور جو شریعت کے معیار کے مطابق، سنت کے معیار کے مطابق نکاح کیا جائے گا، جس کا مقصد حقوق کیا جائے گی، پاک دامنی اور عفت کا حصول، نیک صالح اولاد کا وجود، اس نکاح کے اندر یقیناً برکت ہوگی. ایک برکت تو یہ ہوئی کہ آپس کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے فداکار بنیں گے. دوسری یہ کہ نکاح کا بڑا مقصد زوجین کی الفت و پاک دامنی کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر صنفی خواہش رکھی ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے. اس خواہش کی تکمیل کا جائز راستہ نکاح ہے، اور اس کے ذریعے آدمی غلط راستے پر پڑنے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اپنے خواہشات کو صحیح جگہ پر صرف کرنا اور غلط راستے سے اپنی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین جہلیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. جو آدمی مجھ کو زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کا صحیح استعمال کرے، بد کلامی سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنی شہوت کو غلط راستے پر استعمال کرنے سے بچائے، اس کی پوری حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے صالح بندے کے اوصاف اور ان کے اعمال کو ذکر فرمایا ہے،
والحافظین فروجہم والحافظات، وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جگہ جگہ قد افلح المؤمنون میں، سورہ السائل کے اندر اور متعدد مقامات پر الحافظون فروجہم والحافظات کا تذکرہ ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ برکت اور اس کا صحیح استعمال اور صحیح فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ نکاح کو سنت کے مطابق اور کم سے کم خرچ کے ذریعے انجام دیا جائے۔ صالح اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا ذریعہ یہی اولاد ہے۔ یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کب ملے گی؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں۔ ان کی ایک دعا یہ بھی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنے شوہروں، مرد اگر دعا کر رہا ہے تو بیوی کے بارے میں زوج کا لفظ دونوں کو بولا جاتا ہے، اور عورت دعا کر رہی ہے تو شوہر کے بارے میں، اے اللہ ہمیں اپنے شریک حیات کی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وہ میرے لیے باعث سکون ہو، ان کو دیکھ کر آنکھ ٹھنڈی ہو، ان کے ذریعے ہمیں راحت پہنچے، وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ اللہ ہمیں نیکوں کا پیشوا بنا دے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اولاد اور بیوی کا گھر میں رہنا اور ان کا شوہر کے لیے اور باپ کے لیے باعث تمانیت بننا، خدمت گزار بننا، ان کے روح کی تسکین کا ذریعہ بننا، یہ نکاح کی برکت ہے۔ یہ سب کچھ مرتب ہوگی اس چیز کے اوپر، ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مونۃ، جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے جامع ہوتے ہیں۔ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے خاص طور سے اور اس علاقے میں خاص طور سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس علاقے کے علماء کرام کو، ہمارے نوجوان فضلاء کو، ہمارے سردار صاحبان کو، ہمارے ماتو صاحبان کو، ہماری برادری کے سربراہوں کو، انہوں نے ہمت کر کے، مشورہ کر کے اور آپسی اتفاق و اتحاد کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں کچھ ضابطے بنا دیے، جس میں بارات کو ختم کر دیا گیا، دعوت کی مختلف قسموں کو ختم کر دیا گیا، اس کو محدود کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے علاقے میں بہت کم محل ہوا کرتا تھا اس کی پابندی کو ختم کر دیا گیا، کم سے کم کی مقدار طے کر دی گئی، لیکن جیسے شریعت کا حکم ہے کہ اگر دونوں رضامندی سے زیادہ مہر باندھنا چاہے تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی بھی اجازت دے دی۔ ایک بارات ختم کرنے سے، منڈپ ختم کرنے سے، شادی گھر کے اندر نکاح کی تقریب کو روک دینے سے کتنی خرافات ختم ہو گئی۔ ابھی گزشتہ سال کا واقعہ ہے، جلسہ ختم ہونے کے بعد جب یہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں تو تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک شادی گھر تھا، وہاں سے گاڑی گزار کے نکالنا مشکل ہو رہا تھا، اور میں نے گاڑی روک کر معلوم کیا کہ بھئی یہ شادی مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی، معلوم بڑی مسلمانوں کی، کوئی فرق نہیں تھا مسلمانوں اور غیر مسلموں کی شادیوں میں، جس طریقے سے وہاں پر ہنگامہ ہو رہا تھا۔ قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہوں نے ہمت کی ہے اور جو فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپس کے تعاون کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ اس کو عمل میں لایا جائے، اور وہ لوگ جو اب تک اس سے متفق نہیں ہو سکے ہیں وہ اس فیصلے سے نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، سکون پیدا کریں۔ انشاءاللہ اس طرح برکت ہوگی اور نکاح کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا۔ اور آپ کی یہ قربانی، میں قربانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ حوصلوں کا نام لیتے ہیں، بڑے جذبات ہیں، بڑے حوصلے ہیں، بڑا شوق رہتا ہے، سب کو قربان کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ قربان کی اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو سنت کا سہایت دی اس کو سنت کے مطابق انجام دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نکاح کے بارے میں کہ میری سنت ہے، تو یاد رکھیے نکاح سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے،
اور طریقہ ہم غیروں کا اختیار کریں گے یہ کیسی سنت ہے؟ بھائی نماز اسلام کا ایک عمل ہے، اسلامی ہدایت کے مطابق ادا کی جائے گی. روزہ ایک عبادت ہے، اس کو اسی اصول کے مطابق رکھا جائے گا جتنے بھی اعمال ہیں. تو جب نکاح کو سنت کہا جا رہا ہے تو طریقہ بھی تو سنتی ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی کم سے کم خرچ والا مختصر سے مختصر نکاح ہونا چاہیے. ولیمہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ساتھیوں کے ساتھ ولیمہ کر لیا جائے، جھوٹی اس کی گنجائش ہے. لیکن باقی جو الگ الگ نام سے طرح طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں اور اس میں دکھاوے ہوتے ہیں، زیرواری ہوتی ہے، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. انشاءاللہ یہ سارے نکاح باعث خیر و برکت بنے گے. جو دعا میں نے سکھلائی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس دعا کو پڑھیں، یہ ہمیں سکھلائی گئی ہے. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. کہ انسان جب پختہ عمر کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی اس طرح دعا کرتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. یہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو، میری ذریت کو میرے حق میں صالح بنا دے. یہ ایک مسلمان کو دعا سکھلائی گئی ہے قرآن پاک کے اندر. وہ صالح کیسے بنے گی؟ اس کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کی تربیت صحیح کرنی پڑے گی، تعلیم صحیح دینی پڑے گی، اور اس کے بعد جس مرحلے میں آ کر اس کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جا رہی ہے تو وہ شرعی طریقے سے حوالے کی جائے. ایک روایت پڑھی تو بہت مدت ہوا کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اولاد کا ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ادب سکھائے، اس کو تعلیم سکھائے، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کے بستر کو علیحدہ کر دے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اور اس کے بعد اس سے کہے ادبتک وعلمتک وزوجتک حقک علی والدیک. میں نے تجھے دین سکھایا، تیری تربیت کی، تیرا نکاح کر دیا، اب تیری رسی تیرے کاندھے پر. یعنی اب تک میں تیری ذمہ داری اٹھا رہا تھا، اب تو اپنی ذمہ داری خود سنبھال. ایک جانور ہوتا ہے جس کی لکیر ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب اس کی رسی اس کے گردے میں لپیٹ دی گئی تو وہ آزاد ہو گیا. حقک علی والدیک. تو جب بچوں کی رسی اس کے کندھے پر رکھی جائے اس سے پہلے کا جتنا کام ہمارے ذمہ ہے سب شریعت و دین کے مطابق ہونا چاہیے. جس میں تعلیم ہے، تربیت ہے، اسی میں تجویز بھی شامل ہے کہ نکاح میں اس کا سنت کے مطابق کہتے مناسب رشتہ تلاش کیا جائے. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے. ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فضل فرد ذات دین طیبت یداتا. فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مالدار ہونے کی بنیاد پر. بڑا رئیس گھرانہ ہے، لمبا جہیز آئے گا، جائیداد ملے گی. لمالها ولجمالها، خوبصورتی کی بنیاد پر، بہت خوبصورت لڑکی ہے اس لیے نکاح کیا جا رہا ہے. ولحسبها، اس کے خاندان کی بنا بہت اونچا خاندان ہے. ولدینها، اس کی دینداری کی بنیاد پر. مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، خاندانی شرافت حسب و نسب کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر. یہ 4 معیار ہوتے ہیں. فرما فضل بذات الدین، تم دیندار لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. طیبت کے دار، تمہارے ہاتھ کا تعلیم ہو. یہ ایک پیار کا جملہ ہے دعائیہ. یہ معیار اصل ہونا چاہیے. اس لیے ہم بھی رشتوں کی تلاش میں دیکھیں
بچی پڑھی لکھی ہو، گھر کا ماحول دینداری کا ہو، اس کی صحیح تربیت کی گئی ہو۔ آج میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری بچیاں، ان کو لوگ BA MA اور گریجویٹ کرانے کے چکر میں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھیج رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آپ ان کو بقدر ضرورت دینی تعلیم دلائیے، اور اگر شوق کے عالمہ بنائیے تاکہ وہ دین سے واقف ہو، لیکن ان کو گریجویٹ بنا کر، ان کو عالم، ان کو BA اور MA اور ڈاکٹر انجینئر بنا کر آپ ان کو دنیا سنوارنا چاہتے ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ ان کی دنیا اور ان کا دین بگڑ رہا ہے، بلکہ ایمان تک سے ہاتھ دھونے کی نوبت آ رہی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو، گھر کے سرپرستوں کو اس گروپ پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب نکاح کی بات سامنے آئی ہے تو یاد رکھیے، نکاح کی عمر ہو جانے کے بعد تو نکاح میں تاخیر کرنا یہ جرم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا، یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی 3 کاموں میں دیر مت کرنا۔ الأجر اذا وجدت لها كفوا، نکاح کے لائق جب بچی ہو جائے اور اس کے مطابق اس کے مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح میں دیر مت کرنا۔ والصلاة اذا آنت، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرنا۔ والجنازة اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو جائے تو نماز جنازہ اور تدفین میں دیر مت کرنا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اختلاط لا تؤخر، 3 چیزوں کو مؤخر مت کرنا، اور صلاۃ اذا آنت، والجنازہ اذا حضرت، والأجر اذا وجدت لها كفوا۔ نکاح کی عمر ہو جانے کے بعد نکاح نہ کرنا، تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، اور اپنے ذہن میں بنائے ہوئے منصوبوں کی تکمیل کرنا۔ مکان بنا لیں گے، سب کے لیے الگ الگ کاروبار کھڑا کر لیں گے، فلاں کا نکاح کر لیں گے، تب فلاں کا نکاح کریں گے۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اچھا مناسب رشتہ دینداری مل جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پابندی کہ پہلے لڑکی کا نکاح ہو جائے گا تب لڑکے کا کیا جائے گا، پہلے بڑی عمر والے کا ہو جائے گا تب چھوٹی عمر والے کا کیا جائے گا، یہ کوئی پابندی کی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح پہلے کیا، بڑی بچی کا نکاح اس کے بعد کیا، وہاں سے مطالبہ یا تیاری کا نکاح کر دیا، دوسرے کا تیاری نہیں کی، 1 سال کے بعد نکاح ہوا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی خود ساختہ پابندیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سردار صاحبان نے، علماء کرام نے نکاح کے سلسلے میں یہ چند اصلاحات کی ہیں اور یہ قدم اٹھایا ہے، تو جائزہ لیں کہ ہمارے یہاں اور اس سلسلے کی کیا کیا کمزوریاں ہیں، ان کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو چند سالوں کے اندر محسوس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں اس حدیث پاک کا کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کروں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر اللہ سے ڈرتے رہنا جہاں کہیں بھی رہنا۔ حیث ما کنت کیا مطلب ہوا؟ اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی کوئی جگہ نہیں، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، اپنوں میں ہو، اجنبیوں میں ہو، بازار میں ہو، کارخانے میں ہو، غم کی مجلس میں ہو، شادی کی تقریب میں ہو، کاروبار کے مرکز میں ہو، دکان پہ ہو، کہیں بھی ہو، ہر جگہ اس کا خیال رکھنا کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، گناہ کا کوئی کام نہ ہونے پائے، ناجائز کا ارتکاب نہ ہونے پائے، خاص طور سے جلوت و خلوت کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ چنانچہ بعض روایتوں میں اس کی صراحت ہے کہ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔
نجات دینے والی 3 چیزوں میں آپ نے نمبر 1 پر فرمایا تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، جلوت میں بھی خلوت میں بھی۔ آدمی لوگوں کے سامنے، شناسا لوگوں کے درمیان، اپنے کے درمیان بہت محتاج زندگی گزارتا ہے اپنی حیثیت سے اسی کی حفاظت کے لیے، لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو یا جاننے والا نہ ہو وہ احتیاط کی چادر اتار کے رکھ دیتا ہے، پھر کوئی احتیاط باقی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کا ڈر نہیں، یہ تو اپنی عزت اور اپنے آبرو کی حفاظت کے لیے اور اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے آدمی اللہ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ بہت مشکل ہے بچنا، بعد گلگل سے خلوت میں بہت آسان ہے منبر پر معاذ اللہ کہہ دینا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہوں میں تو ہم بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، بہت نیک و صالح ہیں، لیکن جب خلوت میں گئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا موبائل کا، مولانا نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا، مولانا محمود صاحب نے تذکرہ فرمایا۔ اس زمانے میں بہت بڑا فتنہ ہے کہ کیا عوام اور کیا خواص، کیا جہلا اور کیا علماء ہر ایک اس کے اندر مبتلا ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر بڑے موبائل کے ذریعے سے نہ جانے اپنی نگاہوں کو اور کان کو اور اپنے خیالات کو کن کن گناہوں کے اندر آدمی مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتق اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح کوئی بھی مشغلہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں اپنی منمانی چلے گی۔ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں، جائز کمائی کا جو طریقہ رکھا ہے، تجارت کا جو اصول بیان فرمائے، ان کو سامنے رکھا جائے، مسائل کو معلوم کیا جائے، علماء کی مراجعات کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز روزہ حج و زکات کے مسائل کا علماء سے پوچھیں گے اور باقی جو ہمارے سماجی معاملات ہیں، شادی بیاہ ہے، غمی خوشی ہے، یا ہماری تجارت ہے، یا ہمارے گھریلو معاملات ہیں، اس میں بالکل آزاد جس طرح چاہیں عمل کریں، نہیں، بلکہ دین کامل ہر ایک چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل ہوئی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا ہے اور میدان عرفات میں امت کے حوالے فرمایا ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں کی ہدایات موجود ہیں۔ اس لیے اس ہدایت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، یہ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے۔ دوسرے ہے اس کے ساتھ اس طریقے حسنۃ تمحوہا، برائی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو جو اس کو مٹا دے۔ قیامت کے دن نیکی اور بدی دونوں توڑی جائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ کے برابر کوئی بدی کرے گا تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فهو ہاویہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اپنی پسندیدہ منمانی زندگی، منچائی زندگی کے اندر ہوگا، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ نیکیوں اور بدیوں کو توڑا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہم سے برائیاں تو اس کی گناہ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے راستے کھول رکھے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کچھ تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لینی چاہیے جو اس کو مٹا دے۔ اس میں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، ہر نیکی ہر برائی کو مٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ شریعت نے اس کا بھی معیار متعین کیا ہے، کون سی برائی کون سی نیکی کے ذریعے مٹے گی۔ نماز نہیں پڑھی سو رہے ہیں، اس گناہ کو مٹانے کا راستہ کیا ہے؟ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلی اذا ذکرہا، اور جو نے فرمایا کہ جو سویا رہ گیا نماز نہیں پڑھ سکا یا بھول گیا تو جب یاد آئے اس کو پڑھ لے۔
روزہ نہیں رکھا، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزہ چھوٹا ہوا ہے بعد میں اس کی قضا کر لو۔ اسی طرح اگر کوئی قسم کھائی تھی، قسم ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ ادا کرو، اور کوئی ایسا عمل ہے جس کا فدیہ ادا کرنا واجب ہے، فدیہ ادا کرو۔ معلوم ہوا کہ ہر غلطی کو مٹانے کے لیے ہر نیکی کافی نہیں ہے، اسی طرح ہر گناہ کی معافی کے لیے توبہ کافی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو کوئی ظلم کیا ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، لاکھ استغفار کرتے رہیں گے معافی نہیں ہوگی، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے معافی نہیں ہوگی۔ صاحب حق کے معاملے کو صاحب حق کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کسی کے ذمے، جس کے اوپر کسی دوسرے کا حق ہو، فَلْيَتَحَلَّلْ الْحَلَالَ، چاہیے کہ اس کو حلال کر لے، اس کو اتار لے اس قرض کو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ اگر کسی کا کسی کے ذمے حق ہوگا اس کی نیکی لے کر اس کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو صاحب حق کا گناہ لے کر اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ تو حق کو ادا کرنے کے لیے دو صورتیں ہیں، یا کہ دنیا میں حق کو ادا کیا جائے یا اس کو معاف کرایا جائے، صدقہ خیرات یا کوئی دوسری نیکی کافی نہیں ہے۔ ہاں صغائر ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ استغفار کر لیا، توبہ کر لیا، صدقہ خیرات کر لیا، اس سے اللہ کا غصہ مٹتا ہے۔ صدقہ تو تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو مٹاتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اس ہدایت کو سامنے رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا پردہ کوشش کر کے بھاری رکھا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس راستے کو عام کر دیا ہے، ہر نیکی کو صدقہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھا ایک صدقہ، الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھا ایک صدقہ، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھا ایک صدقہ، اللہ اکبر ایک مرتبہ کا ایک صدقہ، کسی آدمی کا سامان اٹھا کے اس کی سواری پر رکھ دیا ایک صدقہ، کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دی ایک صدقہ، راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا ایک صدقہ، کسی کے کام کرنے میں ہاتھ بٹا دیا اس کا ایک صدقہ۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے آدھا چھوارا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر اتنا بھی میسر نہ ہو تو میٹھا بول دو۔ کل تم کیا ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات بولنا اور درگزر کر دینا تو سب کچھ صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ میٹھا بول دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک روایت میں کہ مسلمان کو بشاشت کے ساتھ دیکھنا، خوشروئی کے ساتھ اس کا سامنا کرنا، یہ بھی ایک صدقہ۔ کتنی نیکیاں راستے نیکی کمانے کے بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارۃ ولو فی سنۃ، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو ہدیہ دینے کے سلسلے میں کسی چیز کو معمولی نہ سمجھے، چاہے بکری کا صرف خون ہی کیوں نہ ہو، بکری کا خون اگر سستے میں دے سکتی اس کو دے دے، یہ اس کے لیے ایک صدقہ ہوگا، ایک پڑوسن کا حق ادا ہوگا، اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی شریعت کی دونوں طرف کی ہدایت ہے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ایاکی والمحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اے عائشہ ان گناہوں سے بہت دور رہنا، بچ کر رہنا جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف اس کا بھی مطالبہ کرنے والے، حساب کرنے والے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها من الموبقات فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ تم لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے نگاہوں میں بال سے زیادہ معمولی ہیں، اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاکت سے زیادہ کرتے ہیں۔ معمولی سی نیکی
بخشش کا سہارا بن جاتی ہے اور معمولی سی غفلت جہنم میں لے جاتی ہے۔ واقعات احادیث میں موجود ہیں، پچھلی امتوں کا واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی بنا پر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی، اور ایک بلی کو بھوکی پیاسی مارنے کی بنا پر ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو دیکھ لو غور کرو، کہ نہیں کوئی نیکی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں کاروبار کرتا تھا، میں نے اپنے کارندوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر تمہارے کسی کے ذمہ بقایا ہو اور میں کچھ مہلت مانگے تو مہلت دے دیا کرو، اور اگر کچھ اس میں تخفیف چاہے تو معاف کر دیا کرو۔ بس اتنا میں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا احق بذالک منک، جب تم محتاج ہو کر اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رحم دلی کا شفقت کا معاملہ کرتے تھے، میں تو بے نیاز مستغنی ہوں، میں اس کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات اس کو ختم فرما دیے، سارے مطالبات سے پاک کر دیا۔ کیا کہا؟ ایک نیکی تھی اس کے پاس، کاروبار کرتا تھا، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ کاروبار بھی اللہ تک پہنچنے کے ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ اللہ کی رحمت نازل ہو اس شخص کے اوپر کہ جو معاملات میں خریدنے کے وقت نرمی کا معاملہ کرے، بیچنے کے وقت نرمی کا معاملہ کرے، اور اپنے حق کا تقاضا کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرے۔ ایک کام ہے، بس بہت سختگی نہیں ہے، چلو بھائی کوئی جناب بات میں دینے میں بھی نرمی، لینے میں بھی نرمی، تقاضا کرنے میں بھی نرمی، خرید و فروخت میں بھی نرمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا دے رہے ہیں، اور جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا دیں گے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ ایک روایت میں مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں کانٹے دار جھاڑی نظر آئی، اس نے کہا اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، اس نے اس کو کنارے کر دیا۔ صرف کسی ایک عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشش فرما دی۔ کون تو بہت بڑا کام، اور اس کو ایمان کی شاخ میں قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس کی ایک کم سے کم درجے کی شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ نیکیوں کے بہت سے راستے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی بدی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، اور ایک نیکی استغفار بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ ایک ایک مجلس کے اندر استغفار فرمایا کرتے۔ صحابہ کہتے کہ ہم لوگ مجلس میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار سنا کرتے تھے۔ آپ بخشائیں، معصوم ہے، لیکن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار آپ کو زبان پر جاری ہو رہا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ساری چیزیں اسی ایک استغفار کو مرتب کی گئی ہیں، اس لیے استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں کا تصور کر کے ہم گناہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو فرمایا اَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، بدی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو۔ کم سے کم یہ ہے کہ استغفار کرتے رہو کہ اللہ جو غلطی اس کو معاف فرما دے، تو انشاءاللہ یہ نیکی اس بدی کو مٹا دے گی۔ آخری نصیحت فرمائی خالق الناس بخلق حسن، تمام لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا برتاؤ کیا ہے؟ اچھا برتاؤ جو ہے خوش اخلاقی سے پیش آنا، خندہ جمیلی کے ساتھ پیش آنا، غلطی کو درگزر کرنا، میٹھا بولنا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ احسان کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے نواسے،
ان کا غلام یا باندھی کھانا لے کر آیا، سالن گر گیا ان کے کپڑے کے اوپر، بہت خصوصی مزاج آدمی تھے، غصہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت غصے میں ہے، اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ کے مقبول بندے غصہ پی جاتے ہیں، فوراً غصہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، معاف بھی کر دیتے ہیں، تو لقد عفوت عنک، میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، احسان بھی کرتے ہیں، فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جب میں نے آزاد کر دیا۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے قطع تعلق کرے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور کم سے کم یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، ہم اگر راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اپنے شر سے حفاظت فرمائیں۔ ابھی سرکر کی جو روایت میں نے پڑھی تھی اس میں سب سے اخیر میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم کچھ نہ کر سکتے تو کیا کریں؟ فرمایا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، یہ بھی سکتا ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو 3 نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ نمبر 1، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ خلوت و جلوت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اپنوں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، حسنۃ کم ہوا، برائی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو تاکہ نیکیوں کا پلہ بھاری رہے۔ اور آخری نصیحت، خالق الناس بخلق حسن، یاد رکھیے ناس کا جب تک بولا جاتا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک میں کہیں یا ایھا الناس آیا ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا ہے، جہاں ایمان والوں سے خطاب ہے وہاں الذین آمنوا ہے، اور جہاں تمام لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہاں یا ایھا الناس کا لفظ آیا ہے۔ خالق الناس بخلق حسن، اپنے ہو غیر ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ یہ ہدایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 2 دن سے آپ علماء کرام سے زبانی سیرت پاک کے موضوع پر خطابات سماعت فرما رہے ہیں، مختلف عنوانات کے تحت دین کی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ میرا نمبر سب سے آخر میں ہے، اسی پر گفتگو ختم ہوگی۔ بار بار آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ مولانا محمود صاحب نے بھی یہ بات بڑی اہتمام کے ساتھ کہی ہے کہ سیرت کے جلسے کا حاصل سننا نہیں ہے، اگر آپ صرف سننے کے لیے آئیں تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ عمل کی نیت ہو، عمل کا ارادہ ہو، اور جو کچھ آپ نے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں، دین کے احکام کے سلسلے میں، پیغام کے سلسلے میں، اس کو اپنے دماغ کے اندر محفوظ کر کے لے جائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی اعلان کیا ہے؟ شکریہ، دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد شکریہ ہو جائے گا۔ چلو پہلے شکریہ ادا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس 2 روزہ اجلاس کے پیچھے مہینوں کی محنت ہے، لہذا اس اجلاس کے اختتام پر ہم خدام جمعیت علماء بنارس سیرت کانفرنس کے انعقاد میں حصہ لینے والے تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر بنکر برادرانہ تنظیم 22 کمیٹی کے صدر جناب حاجی حافظ معین الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی سرپرستی اور تائید سے یہ جلسہ منعقد ہوا۔ عیدگاہ کمیٹی کے صدر جناب حاجی نور الہدیٰ صاحب و تمام اراکین، خاص طور پر امام مولانا شکیل صاحب، ڈاکٹر شمشاد صاحب، سردار نصیر صاحب وغیرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سباسد گلشن علی و حاجی وقاص انصاری و جتیندر کشواہا صاحب کا بھی شکریہ، جنہوں نے صفائی وغیرہ کے تعلق سے نمایاں خدمات انجام دی۔
جمعیت یوتھ کلب کی مکمل ٹیم، قدرت اللہ گلزار تعلیم، گلستہ اسکول، باغ نور اکیڈمی کا شکریہ جنہوں نے سیکریٹری جمعیت یوتھ کلب بنارس، یہ شکریہ جنہوں نے سیکریٹری جمعیت یوتھ کلب بنارس، DOC جمعیت یوتھ کلب بنارس کی قیادت میں اس اجلاس کے پورے نظام کو بہت خوبی سنبھالا۔ اس 2 روزہ اجلاس کی خدمت میں لگے ہوئے تمام کارکنان اور رضاکاران، خاص طور پر میدانی کام کے ذمہ دار حاجی عبداللطیف صاحب اور پرمیشن کے ذمہ داران حافظ ابو حمزہ صاحب، حاجی شاہد جمال صاحب اور محمد رضوان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے دن رات ایک کر کے اپنی متعینہ ذمہ داری کو اللہ کے فضل سے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اور خدمت کے ذمہ دار بشیر احمد صاحب اور ان کے رفقا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پولیس پرشاسن کے تمام ذمہ داران و اہلکاران جو اجلاس میں موجود بھی رہے، خاص طور پر DCP ورنہ زون SHO تھانہ سامنات اور پرانا پل پولیس چوکی کے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی نگرانی میں یہ پروگرام انجام کو پہنچا۔ LIU اور انٹیلیجنس کے افراد کا شکریہ جو رپورٹنگ کے لیے یہاں تشریف لائے۔ تمام صحافی حضرات کا شکریہ کہ یہاں تشریف لائے اور اپنے فریضے کو انجام دیا۔ جمعیت علماء بنارس کی شمالی یونٹ بھی قابل صد مبارکباد ہے جنہوں نے اس اجلاس کے انعقاد میں ہمہ خدمات پیش کی ہیں، خاص طور سے حاجی محمد صالح انصاری صاحب، حاجی سقی الرحمان صاحب، مفتی محمود اعظم صاحب قاسمی، مفتی احمد سعید صاحب قاسمی، مولانا عاطف جاوید صاحب اور ان کے احباب قابل ذکر ہیں۔ مدرسہ تعلیم الدین کے تمام اراکین اور ذمہ داران کا شکریہ جنہوں نے اپنے مدرسہ میں مہمانوں کے قیام کا نظم کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جناب حاجی عطا الرحمان صاحب محلہ امیرہ منڈی جنہوں نے اپنا مکان مہمانوں کے طعام کے لیے پیش کر کے اس اجلاس کی بہت بڑی خدمت کی۔ اور سراپا کے تمام باشندگان خصوصاً پرانا پل دوم نوجوانوں کا شکریہ جنہوں نے اجلاس کی کامیابی کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ اس کے علاوہ ان تمام احباب کا شکریہ جو قرب و جوار سے اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کی جملہ خدمات کو شرف قبولیت بخشے، دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، مزید ہمت و حوصلہ کے ساتھ اکابرین کی منشا کے مطابق ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجلاس کو پورے خطہ میں صالح انقلاب کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا راجی صاحب اس پر لانا ہے؟ دعا فرمائے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دین کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس اجلاس کو ہماری زندگیوں میں سارے انقلاب کا ذریعہ بنا، پورے علاقے کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما، آپس میں دلوں کے اندر جوڑ پیدا فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما، امن و امان کو عام فرما۔ اے اللہ وہ ہمارے مظلوموں کی مدد فرما، خاص طور سے غزہ فلسطین کے اندر ہمارے جن بھائیوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ان کو اجاڑا جا رہا ہے، اللہ ان کی نصرت فرما، ظالموں کو ان کو کیفر کی امداد تک پہنچا، مظلوموں کی حمایت فرما۔
پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر مظلوموں کی حمایت فرما، ظلم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اے اللہ صالح انقلاب پیدا فرما، تقویٰ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال و اخلاق کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔